آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز ماہ سفر کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ اس میں کیا کچھ بدعات کی جاتی ہیں، چند بدعات کی نشاندہی اور چند اہم تاریخی واقعات، خاص کر واقع بئر معونہ اس کا ذکر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پچھلے 3 خطبات جمعۃ المبارک کا موضوع رہا، یہ میاں بیوی کے حقوق، خوشگوار ازدواجی زندگی کی مشکلات اور ان کا حل وغیرہ، اس کا خلاصہ سن لیں۔ دیکھیں، میاں بیوی وہ 2 ہستیاں کہہ لیں یا افراد ہیں جن پر جادو سب سے زیادہ اثر کرتا ہے، نظر بد، جادو۔ اس لیے اپنی خوشگوار زندگی کے لیے یہ ضروری ہے نماز کو پڑھیں، ذکر اذکار کریں، وہ دعائیں جو ان چیزوں سے بچاتی ہیں، وہ قرآنی آیات وہ پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ خوشگوار زندگی بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، اس کو سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اور پھر آپ نے فرمایا میں اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ان کو سامنے رکھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کو سامنے رکھیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو کبھی کسی کو مارا نہیں، کوئی معاذ اللہ تان وغیرہ نہیں کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو اپنے گھریلو معاملات میں اپنی ازواج کے ساتھ معاونت کرتے تھے۔ آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، آپ سب کے بیٹیاں تھیں نا، کتنی گھروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، سارے گھریلو کام آپ خود کرتے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں، تبلیغی کام بھی آپ ساتھ کر رہے تھے۔ کبھی کسی بیوی نے گلہ شکوہ نہیں کیا کہ جی میرا حق ادا نہیں ہوا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محبوب بنا دیا ہے، میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی، ان کو گھٹیا نہیں قرار دیا، بہترین متاع قرار دیا۔ خوشبو اور عورت آپ نے فرمایا میرے لیے ان کو محبوب بنا دیا گیا، میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی گئی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے خوشی غمی، ان کی جو ہے نا مزاج کو سمجھتے تھے، سب سے بہترین مزاج سناتے۔ تو کسی کی طبیعت کو، جس کے ساتھ لانگ پیریڈ چلنا ہے نا، اس کی تھوڑی سی طبیعت کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، مزاج شناسی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب غصے میں ہوتی ہو اور کب مجھ سے راضی ہو۔ جب مجھ سے راضی ہو تو پھر تم کہتے ہو رب محمد کی قسم، پھر تم اس طرح قسم اٹھاتی ہو۔ جب تم ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، رب ابراہیم۔ تو امی عائشہ صدیقہ فوراً بولی، کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ اوپر بات زبان کی حد تک ہوتا ہے، دل میں محبت ویسے ہی قائم ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، آپ اپنی بیوی کے یہ معاملات بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سمجھتے تھے۔ پورا مہینہ اختلاف رہا خرچے کی بنیاد پہ، ساری بیویوں نے ایک کا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برداشت کیا، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس کے ساتھ معاملات چلے۔ پھر آپ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر اسی طرح آپ نے فرمایا استمتاع کرو گے، کیونکہ اس کی جذبات غالب ہے نا۔ تو یہ آپ کے جو ہے نا فرمان کو سامنے رکھتا ہے نا، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو جو ہمارے کئی دوست ہوتے کہتے ہیں میں نے سیدھا کرنا ہے، پھر عورت کو سیدھا کرنے کے لیے خود سیدھا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا فرمان ہے نا، اس کو سامنے رکھیں۔ اس میں ٹیڑھ پن کی کئی ہیں، ان کے اپنے میکوں کے ساتھ زیادہ رجحان ہوتا ہے، صاف صاف کو سمجھ آتی ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور بڑی چیزیں جو ٹیڑھ پن کی علامت ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر بالکل کہو نا کہ تمہارے دماغ کے مطابق چلے، اسٹیٹ کرنا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا اس کو توڑ دو گے۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب، یہ تو تھی خوشحال زندگی، بگاڑ بھی ذکر ہوئے، چونکہ 3 خطبات جمعہ اس لیے ان کا میں خلاصہ ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں جو ہم نے سنا، اور یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ضروری بھی ہیں یہ چیزیں، اس لیے ان کو بار بار کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے رہنما ہے۔ ہمارے گھریلو زندگی میں جو بگاڑ کا بڑا سبب ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کے جو رائٹرز ہوتے ہیں نا، وہ اپنی فنڈنگ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، ہم نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا باقاعدہ NGOs ہیں
نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، جیسے یہ عورتیں جب احتجاج کرتی ہیں مردوں کے خلاف تو نکل کھڑی ہوتی ہیں، ہمارا جسم ہماری ذمہ داری، کیسے کیسے سلوگن بناتی ہیں، ان کو NGO جو ہیں وہ باقاعدہ فنڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری فیملی زندگی کے لیے یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مغربی معاشرہ کی بڑھتی ہوئی تاثیر، گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے نا، اب میڈیا پہ زیادہ بچیاں بھی بچے سب دیکھتے ہیں، تو گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مغربی تہذیب کے بہت زیادہ اثرات ہماری مشرقی تہذیب پر بھی پڑ رہے ہیں، اس لیے یہ بھی اس کا بگاڑ کا سبب ہے۔ ایک اور تھوڑا سا یہ ہے کہ اب جو معاشرے میں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، عورتوں میں ایک رجحان ہے خود کفالت کا، ٹھیک ہے نا، خود کفالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے معاملات میں عورتیں خود کفیل ہوتی جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے جب خود کفالت ہوگی، تعلیم ہوگی، ذہن میں ہوگی، تو پھر آپ عورت کو ایسے ہی ڈیل کریں جیسے کہ بیوقوف کو اور ان پڑھ کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ تو ایسے نہیں کریں۔ ذہین بچہ ہو یا بچی، وہ ایک اپنا سٹینڈرڈ رکھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ فیل کرتے ہیں، ان کو آپ ایک ڈل بچے کی طرح یا بیگم ہے یا عورت ہے یا بچی ہے یا ماں ٹریٹ کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ذہین اوور سینسٹیو بھی ہوتا ہے نا، وہ بات کو سمجھتا ہے، ایک اشارے سے سمجھنے والا ہے، اس کو گالیاں دے گا تو کام تو خراب ہونا ہے، یا اس کو پریشرائز کرے گا۔ تو یہ چیز بھی ہے، عورتوں میں جب یہ احساس بڑھ رہا ہے اپنی خود کفالت کا، تو تھوڑے سے سوشل نارمز کہہ رہے ہیں، معاشرتی اقدار بھی بدل رہے ہیں، ان کے مطابق اگر ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی ہو تو پھر جو ہے نا معاملات بہتر چلتے ہیں۔ وہی نا کمپرومائز اور سیکریفائس، یہ دو چیزیں بنیاد ہیں میرڈ لائف کی۔ سمجھوتا کرنا ہے، ہر چیز اپنی مرضی کے ساتھ نہیں چلتی، ہر چیز آپ نہیں کیا، بڑی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھوتے کے ساتھ چل سکتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی کبیرہ گناہ ہے یا شریعت کی حرمت ہے یا کوئی معاملہ ہے، اس میں ہم سٹینڈ دیں گے، لینا بھی چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 دن ساری بیویاں ایک طرف سٹینڈ دیا نا، اور ایک پورا پھر آپشن دیا، اللہ کا رسول لے لو، آخرت کا گھر، یا دنیا کا مال لے لو۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے، سٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آپ لچک دکھاتے بالکل موم کی ناک ہو جائیں اور وہ اپنی کوئی بات کی وزن ہی نہ ہو۔ یہ تو خود انسان نے، یہ چند چیزیں تھیں جو پچھلے 3 جماعت میں بیان ہوئی، میں نے خلاصہ بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے سارے معاملات میں مدد فرمائے، انسان عقل دوڑاتا بھی رہے تو پھر بھی معاملے اللہ پہ ہی ہیں، نتیجے اسی نے نکالنے ہیں، معاملات اسی نے سلجھانے ہیں۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی نا، تو اب جب اپنی تعداد پہ فخر ہوا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اگر بڑا ذہین ہے، بڑے معاملہ فہمی سے چلا رہا ہے، اگر یہ کہہ دے جی میری بڑی عقل ہے، تو پھر کام پکڑ آ جائے، یہ پھر کام ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کوشش یہ کریں اعتماد اللہ پہ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو تھے پچھلے 3 خطبات جمعہ کا خلاصہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ماہ سفر کے حوالے سے، سفر کا مہینہ جا رہا ہے، اس کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سفر کا معنی ہوتا ہے سفر المکان، مکان کا خالی ہو جانا، کوئی جگہ۔ صفر اردو میں اسی سے تقریباً ملتا جلتا ہے، جب خالی ہے، کچھ بھی نہیں، ڈیجٹ کوئی بھی نہیں ہے، عدد کوئی بھی نہیں، وہ صفر ہے۔ سفر المکان، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ پچھلے 3 مہینے جو ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں اور لگاتار آتے ہیں۔ 3 مہینے حرمت والے گزارنے کے بعد 4تھا مہینہ سفر کا ہے۔ اب ظاہر ہے عربوں بعض ہوتے ہیں لوگ، ان کی لڑائی گڈی میں ہوتی ہے، قبائلی لڑتے رہتے ہیں نا، سسٹم ہوتا ہے۔ عربوں میں بھی یہ چیز تھی، لڑائی جھگڑے، یہ مار کٹائی، یہ معاملہ۔ اب 3 مہینے وہ بڑی مشکل سے گزارتے تھے، پابندی کرتے تھے، یہ ان کا کہہ لیں کہ ایک مثبت پہلو تھا۔ باوجود اس میں خامیاں تھیں، لیکن عربوں کا یہ ایک اچھا پہلو تھا کہ حرمت والے مہینوں کو احترام کرتے تھے، آگے پیچھے کر کے تعداد خراب کرتے تھے وہ نیگیٹو، لیکن احترام ضرور کرتے تھے، یعنی 4 کا فگر پورا کرتے تھے اس حوالے سے۔ تو 3 مہینے تو ان کے گزرتے تھے احترام والے، 4تھا مہینہ آتے پھر مکان خالی کر لیے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، اس لیے اس کو وہ بڑا منحوس سمجھتے تھے، جی اس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا ہی کردار ایسا ہے، خود ہی ایسے تھے۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا، غلطی اپنی ہوتی ہے تو ڈال دوسرے پہ دی جاتی ہے، نحوست دوسرے پہ ڈال دی جاتی ہے، تو یہی رویہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، انہوں نے یہ اس کے بارے میں ایک سوچ بچار پیدا کر دی، بلائیں، اور آج کل ہمارے ابھی تک یہ لوگوں میں رجحان ہے، سفر کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے لوگ شادیاں وغیرہ کم کرتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک توہم ہے، توہم کس کو کہتے ہیں؟ وہم کو، وہم سے ہے نا توہم، سپرسٹیشن۔
کسی چیز کو بندہ کوئی عقیدہ بنا لے، عقیدے کے پیچھے نہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہو نہ ریلیجیس لاجک ہو، آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، کوئی ایک عقیدہ بنا لے، اس کی نہ تو کوئی سائنسی وجہ سامنے آئے ظاہری، نہ کوئی مذہب قرآن کی آیت یا حدیث کوئی بھی نہ ہو، خود ہی ایک تصور بنا لے، عقیدہ بنا لے، اس کو کہتے ہیں توہم۔ تو یہ ان میں توہم تھا، ہمارے ہاں بھی یہ توہم ہے کہ جی چونکہ سفر کے مہینے میں بلائیں مصیبتیں اترتی ہیں لہذا اس میں شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک وہم ہے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ آپ نے واضح 4 چیزوں کی نفی کی ہے۔ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو ایسے بلا وجہ نہیں لگ جاتی، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ کوئی جرمز یا یہ چیزیں، آپ نے ایک حدیث میں دوسری میں آتا ہے مجذوم سے ایسے بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے، فرّ فرارا کا من الاسد، یعنی جو ظاہری احتیاطیں وہ ضرور کریں، باقی کہ کوئی ظاہری سبب بھی نہیں تو ایسے ہی کہ یہ بیماری لگ گئی ہے تو ایسے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ریزن سبب ہوتا ہے۔ اور بعض ہمارے لوگوں کا تو یہ بھی سبب ہے، یہ جرم سے بھی بیماری نہیں لگتی، ان کا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور وہ اس پہ بیس لیتے ہیں۔ بہرحال میری یہ رائے ہے کہ احتیاطی تدابیر پوری اختیار کرے، ٹھیک ہے؟ جو ریزنز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے تو بیماری لگ سکتی ہے، اب بغیر کسی ظاہری ریزن کے ایسے ہی کوئی کہہ دے کہ بیماری لگ گئی ہے تو ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کا ریزن، جیسے ہمارے گلوز کا یوز کرتے ہیں، بڑی احتیاطیں کی جاتی ہیں، یہ کرنی بھی چاہیے، ڈاکٹر وضاحت کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے۔ تو بہرحال لا عدوہ، ایسے ہی ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جائے کوئی سبب بھی نہ ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ ولا طیرۃ، اور آپ نے فرمایا نہ ہی پرندے کے اڑنے کے ساتھ قسمت جڑی ہوئی ہے، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پرندہ اڑاتے ہیں، اب تو چلو یہ کم ہو گیا ہے، دور جاہلیت میں تھا ہمارے، اب کیا ہوتا ہے پرندے سے وہ کارڈ نکلواتے ہیں، کارڈ نکالتا ہے جی یہ میچ کون جیتے گا فلاں یہ کیا ہوگا، قسمت معلوم کرتے ہیں۔ اب ذرا اس کی فارم چینج ہو گئی ہے، پچھلے ادوار میں اڑاتے تھے دائیں طرف اڑ گیا تو کہتے تھے کام کر لو جی ٹھیک ہے، بائیں طرف پرندہ اڑ گیا تو کہا جی نہیں کام نہ کریں گے، ایک جیسچر ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا ولا طیرۃ، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، پرندہ دائیں جانب اڑے یا بائیں جانب اڑے اس کا کام کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے واضح لوگوں کو گائیڈ کر دیا، دیکھیں نا کتنے آسان طریقے سے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ کارڈ کے ذریعے جو معلوم کرواتے ہیں پرندوں کے ذریعے قسمتیں، کہ ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی کارڈ کے ساتھ قسمت نہیں جڑی ہوئی، قسمت آنے والے حالات کا صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ بعض دفعہ خواب کے ذریعے کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، خوشخبری، اس کا پتہ چل جاتا ہے، وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نبوت کے 46 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ سچا خواب ہے، وہ باقی رہے گا، وہ تو آپ نے فرما دیا خواب کے ذریعے۔ لیکن بہت زیادہ خوابوں پہ اعتماد بھی بعض دفعہ انسان کو توہم پرست بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ خوابوں کے اوپر یہ اعتماد شروع کر دے اور پریکٹیکل لائف میں نہ جائے، یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے، اپنی ڈیلی روٹین کا بھی ہو سکتا ہے، 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا ہے، آپ کے بھی مشاہدے میں، ہر ایک کی زندگی کے مشاہدے میں آیا ہوگا اس کی زندگی میں کہ بڑی دفعہ خواب سچے ہوتے ہیں اور دیکھا بھی جاتا ہے، ہو بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ٹھیک ہے، باقی فیوچر کا صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ولا حامۃ، ایک اور ان کا یہ عقیدہ تھا روحوں کے حوالے سے، وہ کہتے تھے جو بندہ قتل ہو جائے نا اور اس کے وارث اس کا بدلہ نہ لے، اس کی روح جو ہے نا وہ الو کی شکل میں اڑتی رہتی ہے جب تک بدلہ نہ لیا جائے، یہ ان کا ذہن تھا۔ ہمارے دیکھیں ہندوؤں میں ایسے عقیدے اس سے ملتے جلتے پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں بھی بڑی معذرت سے جی جمعرات کو روحیں آتی ہیں، اب یہ ابھی تک دور دعا ہے، اس میں بھی تو اللہ کے بندوں نیک بندوں کی روحیں جنت میں ہیں، سبز پرندوں کی شکل میں، اب کوئی نہیں واپس آنے والا معاملہ۔ آپ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو آیت ہے نا یہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، بہت اس کی تفصیل سے تفصیل پڑھیں، دوسرے پارے کے 30 رکوع کی 3 آیت ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردے نہ سمجھو، اس کی تفسیر میں لائیں آپ۔ نیک بندوں کی روحیں تو جنت میں ہیں، برے لوگوں کی عذاب میں ہیں، اور فرشتے نہیں چھوڑتے، انہوں نے کہاں سے آ جانا ہے؟
تو یہ ایسی کوئی بات نہیں. وہ چونکہ ہمارے ہاں لوگ ویسے خدمت نہیں کرتے بر صغیر کے، تو مولویوں نے یہ طریقے ایجاد کیے بڑی معذرت سے، خدمت کروانے سے، آپ سے خدمت کروانے کے لیے. اور اس سے لوگ بھی ہاں میری ظاہر ہے جب مفاد جڑا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے جس کا والد ہے تو وہ تو چاہتا ہے، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ اس کے والد کی، میں بھی آپ بھی والد والدہ جن کے فوت ہوئے ہم تو چاہتے ہیں ان کی بخشش درجے بلند ہیں. تو کوئی بھی کوئی بات بتائے، تحقیق پھر ان پڑھ لوگ تحقیق کیے، اچھا جی اتنے دن کھلائیں گے تو والد صاحب کی بخشش، یہ تو بڑا آسان رستہ ہے. ہر جمعرات کو ختم دلا دیں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی، بڑا آسان رستہ ہے. تو اس طرح کے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے مولویوں نے تاکہ آپ خدمتیں کریں. اب اس کو دین کا حصہ بنا لیا گیا ہے. جو اس کی بائیکاٹ کہے گا کہیں لو جی یہ تو سالے ثواب کا منکر ہے، ایک نیا لیبل آ جائے گا. اور بھائی سالے ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے، سب کا ایمان. یہ طریقے درست نہیں ہیں. آپ نے اگر جمعرات کو صدقہ کریں، ضروری تو نہیں مولوی صاحب کو کھلائیں، کسی یتیم کا خرچہ لگا دیں اپنے والد والدہ کے سالے ثواب کے لیے، اچھی بات ہے. 100 طریقے ہیں، آپ کر لیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اب اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوتا ہے، پھر بھی انہوں نے کہنا جی ہم نے عید والے دن بھی آپ ختم پڑھنا ہے. ہوا ہے اب تو لوگ چلو خود بھی پڑھنا شروع ہو گئے. بھائی اللہ کے نام پہ ہو گیا، بسم اللہ پڑھیں. خود جو آیتیں پڑھنی ہے برکت کے لیے اضافی سنت نہ سمجھیں، پڑھ لیں. آپ کہتے ہیں میں یہ آیتیں پڑھوں گا، بسم اللہ تو پڑھیے مجھے برکت ملے گی، میں نہیں روکتا. سنت نہ سمجھیں، قرآن ہے نا، قرآن سے اب ہم سمجھائیں گے کہ لو جی قرآن کا منکر ہو گیا، ایک نیا لیبل آ جاتا ہے، سمجھانا بھی ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، معذرت، اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. بلا ہام ماتا آپ نے فرمایا یہ روح الو کی شکل نہیں اختیار کرتی، یہ وہم ہے. چوتھی بات آپ نے فرمائی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا سفرا، یہ سفر کوئی نہیں منحوس ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں. زمانے اللہ نے پیدا کیے، وقت اللہ نے پیدا کیے. انسان کے اپنے برے عمل ہوتے ہیں جن کی اس کو سزائیں ملتی ہیں، بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے. ہر بندہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو یہ نہ کہہ دو کہ یہ گناہ کی سزا ہے. ہم نے کوئی تقدیر پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ دیں؟ کیا پتہ ہے اللہ اس کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں. تو مومن تو آزمائشوں میں رہتا ہے، کوئی اپنی جان کے حوالے سے ہے، کوئی اپنی اولاد کے حوالے سے فتنے میں ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے ہے، کسی کو اپنی اولاد ماں باپ کی آزمائش پڑ گئی ہوئی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، آزمائشیں پڑتی نہیں ہے کیا؟ بیوی اپنے مزاج والی ہو، ماں باپ اپنے بندے کے لیے تو بڑی آزمائش بن جاتی ہے. دونوں کو لے کے کیسے چلے؟ آزمائش کی تو بڑی شکلیں ہیں، کسی کا روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو فلان. آزمائشیں ہر ایک کے ساتھ ہیں. اللہ ہماری مددیں فرمائے. ہم کمزور ہیں، ہمیں جو بھی کوئی آزمائش ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. کسی کے بارے میں فوراً نہ کہیں کہ جی فلاں ایسے ہے. بعض لوگ اس کی تو جتنی بیٹیاں ہو گئی ہیں لگتا ہے اس کو سزا ملی ہوئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی بھائی یہ تو بہت سخت جملہ ہے. اللہ نے شاید اس کے درجے بلند کرنے ہیں، اس کے لیے آزمائش ہے. اور اللہ ساتھ مددیں بھی فرماتے ہیں. جب اپنے بندے کی اللہ آزمائش کرتے ہیں نا تو مدد بھی ساتھ آتی ہے. تو یہ فوراً کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں تکلیف میں دیکھ کے کہ یہ جو ہے نا یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے. اگر ہم نے کوئی ایسے جملے کہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکڑ نہ آ جائے. بعد میں اپنے جملوں کی وجہ سے بھی تو پکڑ آ جاتی ہے نا، ایسے جملے جب بولے ہوں. تو بہرحال آپ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سفر منحوس نہیں ہے. سفر میں نارمل معمولات کرو، اللہ پہ توکل رکھو، دعائیں پڑھو. تو یہ توہم ہے سارے، ان کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب دیکھیں کوئی ایسا میدان نہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ نہیں کیا. کوئی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہر نیکی آپ نے بتا دی. اب کوئی کام ایسا ہو کوئی کہے کہ یہ کام نیکی والا ہے تو یہ اضافہ کرنے، ہم کہتے ہیں ممکن ہی نہیں. ہماری تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ حال ہے. جتنی عبادت آپ نے بتا دیا اتنی کرو، بس اپنی طرف سے نہ ایڈ کرو فلاں بھی اچھا عمل ہے اضافہ کر لو، فلاں بھی اچھا عبادت کے طور پہ، وہ نہیں درست. عبادات مکمل ہے. باقی معاشرت میں ہم ظاہر طریقے ایجاد ہوتے ہیں. پہلے مسجدیں کچی تھیں، اب اللہ نے نعمتیں دی، پکی ہو گئی، قالین آ گئی، اب اے سی اور اب ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ دے. یہ معاشرت ہے، اس میں بہتری آنی ہے. یہ اور چیز ہے. اچھا ہم اسپیکر کا استعمال کر رہے ہیں، لوگ اسپیکر کا بھی تو استعمال کر رہے ہیں نا، تو یہ تو بھی نیا ہے. اور بھائی یہ تبلیغ تو قرآن و حدیث کی ہے نا، یہ ذریعہ ہے. تبلیغ ہم اگر قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو چھوڑ کے اور کریں گے پھر پکڑ ہے. یہ جو معاشرے میں
ایجادات ہو رہی ہیں، یہ سہولتیں ہیں، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا معراج کی رات کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، معراج کی پہلے تو تاریخ ہی متعین ہے، 6 اقوال ہیں، 6۔ پھر اس کی رات کو جو اتنے 100 نفل پڑھے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب ہم کہیں گے چونکہ آپ نے معراج کی رات، یہ عبادت ہو گئی نا، اضافہ ہو گیا، اپنی طرف سے ہو گیا۔ اگر تو آپ نے معراج کی رات کو 100 نفل پڑھے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا سن لیں، جو کرتا ہے اس کی اپنی سوچ ہے، دلیل سن لیں، اگر مطمئن ہے تو آپ عمل کر لیں۔ دلیل یہ رہا ہوں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے لیے کوئی اسپیشل نماز نہیں پڑھی۔ اب کوئی پڑھتا ہے تو اب اس سے سوال ہے، اس کا ذہن زیادہ ہے؟ صحابہ سے اس کا ذہن زیادہ ہے کہ یہ 100 رکعتیں یاد کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھی؟ اور بھائی عبادات مکمل ہو گئی ہیں، کوئی اپنی طرف سے عبادت کا اضافہ نہیں کرنا۔ باقی معاشرت کے رہن سہن کے طریقے ان میں بہتریاں ہونی ہیں، وہ عقل پہ مدار ہے۔ عبادات مکمل ہے، عبادات معاملات الگ الگ ہیں، یا عبادات کو ادائیگی کے لیے جو سہولتیں ہیں، جمعے کی 2 رکھتے ہیں، 2 ہی ہم پڑھیں، 3 نہیں ہو سکتی، 4 نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح یہ توہم پرستی کا جو باب ہے اس میں بھی مکمل رہنمائی فرمائی۔ اس حوالے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام ایسے ہیں جو جاہلیت کے ہیں، میری امت میں یہ 4 کام رہیں گے، 4 کام جاہلیت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب پر فخر کرنا، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، اپنی ذات پات پر۔ دوسرا، دوسرے کے نسب کے اوپر تانا زنی کرنا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ہر برادری نے دوسری کے لیے اپنے لیے تعریفیں الا ماشاءاللہ، دوسری کے لیے خامیاں نکالی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جاہلیت کا طریقہ ہمارے اندر رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کوشش تو کریں نا، ذہن تو بنائیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، سب آدم کی اولاد ہے، اس سے بچیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، اس میں یہ کہہ لیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، نہیں تو ہر ایک نے ایک کے لیے جو ہے نا وہ پورا توڑ تیار کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش تو کریں نا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لیں۔ تیسری آپ نے فرمایا ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اخبارات کے اوپر اشتہارات ہوتے ہیں، ستاروں کے ساتھ وہ قسمت جوڑ کے باقاعدہ نجومی ہے جو بتاتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کے یہ سال کیسا، کو بتا رہے۔ حالانکہ آنے والی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ دعوے۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنا۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کا ایک پورا مکتب ہے، وہ شہداء کے اوپر نوحے کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ہم تو شہداء زندہ ہیں، ان پہ ظلم ہوا، اس کا بہت بڑا دکھ ہے۔ اب وہ شہداء کربلا جو ہیں اب جنت میں اعلیٰ مقامات پر پہنچ چکے ہوئے۔ کیوں جی؟ شہید ہوتے ہی وہ جنت میں اعلیٰ مقامات پر چلے گئے نا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اب وہ جنت میں ایک عام شہید، مسلم شریف کی حدیث ہے، عام شہید کی روح جنت میں سبز پرندے کی شکل میں، عام شہید، تو وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لہذا اب ان کا مقام سب کا جنت میں اپنی اپنی شان کے مطابق ہے۔ دنیا میں بھی جب ان پہ ظلم ہوا، میں بڑی دفعہ عرض کرتا ہوں اللہ کی مدد شامل حال نہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ غیب سے ان کو پلاتے تھے، کھلاتے تھے۔ عام صحابہ کے واقعات ہیں، اللہ نے ان کو غیب سے کھلایا پلایا، جب ان پہ کھانا پانی بند ہوا تو وہ اہل بیت تو اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے، ان کے تو کیا کہنے۔ تو بہرحال چوتھی چیز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے وہ نوحہ کرنا ہے، وہ اس امت میں یہ بھی رہے گا۔ تو ماہ سفر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، ماہ سفر میں ہمارے ہاں اس کے بارے میں کئی توہم ہیں، وہم پائے جاتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں کوئی اہم کام نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ لوگ شادیاں پینڈنگ کر دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، آپ نارمل اپنے معاملات کرو، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ پہ توکل رکھو، نارمل معاملات کرو، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اگر ہے تو آپ دعائیں پڑھیں،
کوئی خاص نہیں آتا، وہ سب ضعیف روایتیں ہیں، کوئی آپ سے ثابت نہیں۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت ہے جو میں نے پیش کی کہ آپ نے فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بیماری ہے جس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، وہ سفر کے مہینے میں ہی شروع ہوئی تھی۔ تو سفر کے مہینے میں ایک واقعہ ہے بیر مونا وہ ہوا تھا، وقت اجازت نہیں دے رہا، شروع میں عرض کی تھی کہ میں اس کے حوالے سے کروں گا، خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ یہ 4 ہجری میں بیر مونا کا واقعہ ہوا۔ 70 حفاظ حافظ تھے، عبادت گزار یعنی نیک بھی تھے، اور فقہا بھی تھے، 3 ان کی خوبیاں ہیں۔ یعنی ظاہر ہے جو غیر مسلم کو قائل کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا، بنیاد ہوگی تو جائے گا نا۔ اس کیلیبر کے تھے وہ 70 حفاظ کہ جو غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے، ان میں سے 68 شہید ہو گئے، 2 بچے۔ اللہ اکبر، انہوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا۔ اب واقعہ نہیں میں تفصیل سے بیان کرتا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ ان دھوکے بازوں جنہوں نے ان حفاظ کو شہید کیا ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ سے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ 70 ظاہر ہے وہ نمائندہ لوگ تھے جو دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرانے والے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلبہ کو، وہ میرے نبی کے طلبہ تھے نا جو اسپیشلسٹ تھے، جن کی اسپیشلائزیشن تھی کہ غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے، ان کو شہید کیا۔ 1 مہینہ پیارے نبی کریم جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے ان حفاظ علماء عباد کو شہید کیا بد دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا۔ وہ آپ جو بد دعا کرتے تھے وہ نماز میں رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں وہ کرتے رہے۔ پھر آپ نے سکھا بھی دی کہ کوئی تکلیف آئے تو رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو، اس میں بھی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہم کئی دفعہ ہم بھی کرتے ہیں مشکل حالات میں۔ تو یہ وہاں سے ہی تعلیمات ملی ہیں جو میں نے بیان کیا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم علینا